السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کے گھر والے بھی سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، آج کا ہمارا لیسن ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم تھا کہ ہم نے میر تقی میر جو شاعر ہے اس کی غزل سٹارٹ کی تھی، جس کا نام تھا ہستی اپنی حباب کی سی ہے۔ تو اس کے جو ہے وہ ہم نے شعر نمبر جو ہے وہ 5 اشعار کی ہم نے تشریح کر لی تھی۔ آج جو ہے وہ شعر نمبر 6 کی تشریح کرتے ہیں اور 7 کی کریں گے اس کے ساتھ۔ شعر کیا ہے؟ آتش غم میں دل بنا شاید، آتش غم میں دل بنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ میر انی باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، یعنی کہ یہ 2 مصروں کی پہلے ہم تشریح کریں گے، پھر یہ لاسٹ والے 2 مصروں کی ہم تشریح کریں گے۔ اب ہم تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ جی اسی طرح آپ نے شعر ریڈی کرنا ہے، اس کے بعد غزل کا نام لکھنا ہے اور شاعر کا نام آپ نے اسی طرح لکھنا ہے، میر تقی میر۔ یہاں سے ہم اپنی تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ تشریح ہے، اس شعر میں شاعر اپنی خستہ حالی کا ذکر کر رہے ہیں۔ محبوب سے عشق ہونے کے بعد اس کی ستم ظریفی اور بے وفائی کے باعث ہونے والی حالت زار کو شاعر نے بڑے دلکش انداز میں بیان کیا ہے۔ اس پرخطر راستے میں قدم قدم پر اذیتیں، مصیبتیں، بلائیں اور طعنے برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو برداشت کرنے کے باوجود عاشق کو محبوب کی طرف سے بے رخی کا سامنا ہو تو اس کا دل تار تار ہو جاتا ہے، یعنی کہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا دل۔ بقول شاعر، اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، عاشق اپنے محبوب کی محبت میں یہ سب کچھ برداشت کرتا ہے، مگر وہی شخص دھوکہ دے تو یہ صورتحال ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ شاعر کے محبوب نے بھی بے وفائی کر کے ان کے دل پر قاری ضرب لگائی ہے، گہری ضرب جسے کہتے ہیں نا، گہری ضرب لگائی ہے۔ یہ راستہ اس قدر پرخطر ہے کہ ہمت نہ رکھنے والے لوگوں نے اس کی منازل طے کرنا ناممکن ہے۔ ہمت نہ رکھنے والے لوگوں سے اس کی منازل طے کرنا ناممکن ہے۔ اس راستے میں مسلسل سحر و میاں ہے، یہ سحر و میاں دل میں غم کے الاؤ جلائے رکھتی ہیں۔ شاعر بیان کرتے ہیں کہ میرا دل بھی زمانے اور دشمنوں کی سازشوں کے سبب جل رہا تھا۔ میرے محبوب نے اس آگ میں کوئی نہ کمی کی، بلکہ اس کی بے وفائی اور بے رخی نے جلتی پر تیل کا کام کیا، اس آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ بقول شاعر، دیکھ تو کہ دل یا جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ دیکھ تو کہ دل یا جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ محبوب کی بے اعتنائی اور بے وفائی شاعر کے دل کے لیے مسلسل سلگتے ہوئے انگارے بن چکے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب کوئلوں پر کباب بنتا ہے تو اس کی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے، بالکل اسی طرح میرا دل جل رہا ہے اور راکھ ہو گیا ہے۔ بقول شاعر، کسی کروٹ سکون پاتا نہیں، دل ہے یا سلگتا آبلہ۔ بقول شاعر ایک اور شعر ہے، ایک ڈھیری راکھ کی تھی صبح جائے، ایک ڈھیری راکھ کی تھی صبح جائے میر پر، برسوں سے جل رہا تھا شاید رات چل کر گیا میر۔ یہ تھی شعر نمبر 6 کی تشریح۔ اب شعر نمبر 7 کی تشریح ہم کرتے ہیں۔ شعر نمبر 7 ہے، میر ان کی نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اسی طرح آپ نے ریڈی کرنا ہے غزل کا نام
شاعر کا نام تشریح۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کی دلکش آنکھوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یوں تو محبوب کا سارا بدن قابل تعریف و ستائش ہے، مگر اس کی نشیلی آنکھیں شاعر کو بے خود کیے ہوئے ہیں۔ کسی دانا کا قول ہے، آنکھیں روح کا چراغ ہیں۔ آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں، دل و دماغ پر وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس شعر سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شاعر اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف کر رہے ہیں، مگر وہ اپنی ہستی اور بے خودی کے لیے دلائل لا رہے کہ ہم یوں ہی بے خود اور مست نہیں، بلکہ میں نے اپنے محبوب کی آنکھوں میں وہ ادا اور جھلک دیکھی ہے جو کسی کے بھی ہوش اڑا سکتی ہیں۔ ان آنکھوں میں شراب جیسا نشہ ہے، جو بھی ان آنکھوں کو دیکھ لیتا ہے وہ مدہوش ہو جاتا ہے۔ فی اعتبار سے دیکھا جائے تو میر تقی میر نے مقطع میں تشبیہ کا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے۔ محبوب کی آنکھوں کو شراب جیسا قرار دیا از خود حسین اور آفرین کے معنی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ لوگ شراب کے جام پی کر ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ شراب کا یہ اثر مسلم ہے، مگر میرے محبوب کی کھلی نشیبی نگاہیں بھی کسی جھلکتے جام سے کم نہیں۔ ان نگاہوں میں شراب کی مستی ہے۔ جو ایک مرتبہ ان آنکھوں کو دیکھ لیتا ہے تو اس پر نشے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے نہایت خوبصورت اور سادہ انداز میں محبوب کی دلبرربا نگاہوں کی تعریف کی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ وہ شراب کے جام ہیں۔ بقول شاعر، ان کی آنکھیں یہ کہتی پھرتی ہیں، لوگ ناحق شراب پیتے ہیں۔ تو یہ تھی ہمارے شعر نمبر 7 کی تشریح۔ تو بیٹا آپ نے ان دونوں تشریحات کو اپنی کاپی پہ خوش خط کر کے لکھنا ہے اور پھر یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔